کہ میں ہمیشہ رزق کے مسئلے میں پریشان رہتا ہوں، بہت کماتا ہوں، خیر و برکت نہیں رہتی۔ رزق حلال جہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور وہاں برکت دیں گے، اور رزق حلال نہیں ہوگا تو سمجھ جائیے وہاں بے برکتی ہوگی، پریشانی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہر نماز کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکام رہتا ہوں اور میرے دوست احباب میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ سجدہ اور دعا، یہ دو میں آپ کی ترقی کا راز ہے۔ آپ تعلق مع اللہ میں کمی ہے، اس لیے آپ کو یہ ساری مایوسی کی حالت ہوتی ہے۔ تعلق مع اللہ کو آپ خوب سے خوب بڑھائیے۔ شفا دینے والی دونوں چیزوں کو لازم کر لو، ایک شہد اور دوسرے قرآن۔ ابن ماجہ میں، بہیقی میں اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا کی خصوصی پیشکش روحانی دنیا میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے مسلسل ہم یہ سلسلہ وار ہفتہ بلکہ ایک تحریک چلا رہے ہیں روحانی دنیا کے نام سے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ اسے فارورڈ بھی کر رہے ہیں۔ مزید گزارش ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی اس کو شیئر کریں اور جتنے بھی اپنے احباب ہیں ان تک کی یہ باتیں پہنچائیں، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ گمراہی میں جلد مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اور اس طرح اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں، آپ کے کوئی چیز کھٹک رہی ہوں، تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت رہتے ہم اس کا بھی ضرور جواب دیں گے۔ تو حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا سوال ہے، نذیر احمد خان اورنگ آباد سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں ہمیشہ رزق کے مسئلے میں پریشان رہتا ہوں، بہت کماتا ہوں، خیر و برکت نہیں رہتی، کبھی کبھی اتنی محتاجی آ جاتی ہے کہ ناقابل تحریر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ وسعت رزق کا کوئی مجرب عمل بتلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماشاء اللہ، یہ سوال اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے کیا تھا اور اس پہ جواب ہم نے دیا ہے، پھر بھی یعنی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ آپ کے علم میں ہو جائے اور دوسرے اعمال بھی جو ہے کرنے کے لیے آپ کو موقع مل جائے۔ رزق کی پریشانی کا حل آسان ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر عمل کریں اور خوف خدا اپنے اندر پیدا کر کے رزق حلال کی کوشش کیجیے۔ آپ رزق حلال جہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ ضرور وہاں برکت دیں گے، اور رزق حلال نہیں ہوگا تو سمجھ جائیے وہاں بے برکتی ہوگی، پریشانی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تقویٰ وہ پرہیزگاری سے رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ تو آپ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اب خوف پیدا کرنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں، اس میں حلال طریقے سے کر رہے ہیں، ان ساری احتیاط کے بعد آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ برکت ضرور ملے گی۔ ویسے ایک وظیفہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر یا ذل جلال والاکرام 7 مرتبہ پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام 7 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف بھی آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو 40 دن کا ایک چلہ سمجھ کر ایک وظیفہ یعنی جو ہے 40 دن کا کر لیں، انشاءاللہ حیرت انگیز فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اور رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں تک کہ صبح و شام 101 مرتبہ آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ جمعہ کے دن 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ صبح شام 101 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے، مجیب انعامدار نظام آباد سے پوچھتے ہیں
کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکام رہتا ہوں اور میرے دوست احباب میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا اور اکثر مایوسی چھائی رہتی ہے۔ میری زندگی میں خوشحالی آ جائے اور مایوسی نکل جائے، ایسا کوئی مجرب عمل بتلائیے۔ ماشاء اللہ، مایوسی تو اپنے پاس مناسب بھی نہیں ہے، حرام ہے سمجھ جائیے، اور ہمت رکھیے آپ۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو راضی کر لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے مایوسی بالکل نکل جائیں گی۔ خدا بیزاری اور مذہب بیزاری کے ماحول سے نکل جائیے آپ۔ مایوسی اسلام میں کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب گناہوں کو ترک کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں اور سوتے وقت 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ جو حالت ہے اس میں بڑی تبدیلی آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ مایوسی آپ کے چہرے پر بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیے، یہ جو اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف رجوع ہونا، یہ دو چیزوں میں آپ یہ سمجھیے کہ سجدہ اور دعا، یہ دو میں آپ کی ترقی کا راز ہے۔ آپ تعلق مع اللہ میں کمی ہے، اس لیے آپ کو یہ ساری مایوسی کی حالت ہوتی ہے۔ تعلق مع اللہ کو آپ خوب سے خوب بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، ہر چیز میں یعنی جو ہے شریعت کی پابندی کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو چند دن کے اندر آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ اسی طرح اورنگ آباد سے ایک صاحب نجیب احمد، وہ پوچھتے ہیں کہ اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ قرآن کریم اور شہد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل، ماشاءاللہ جو ہے قرآن سے جو ہے یہ ثابت ہے، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ کی یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہے اس کے اندر بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طریقے سے آپ کو یعنی بہت سارے آیتوں میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ ایک حدیث بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی دونوں چیزوں کو لازم کر لو، ایک شہد اور دوسرے قرآن۔ شفا دینے والی دونوں چیزوں کو لازم کر لو، ایک شہد اور دوسرے قرآن۔ ابن ماجہ میں، بحیقی میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایسا فیہ شفاء للناس آیا قرآن پاک کے اندر۔ اس آیت میں شفا سے مراد شہد ہے، گویا شہد سے شفا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا اشارہ قرآن سے شفا ہے لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اب قرآن سے شفا کے لیے تو کئی قرآنی آیت ہیں، اور 5 آیتیں یہ جو ہے مشہور بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی اور کئی سورتوں کے بارے میں کئی بیماریوں کے لیے شفا کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، اور موجودہ دور میں عاملین نے ان کو بہت مجرب پایا ہے۔ شہد تو محض ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے خاص شفا کا ذریعہ ہے۔ قرآن تو ظاہر و باطن یعنی جسم و روح دونوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ مظاہر حق جدید جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 279 کے اوپر یہ تذکرہ آپ کو مل جائے گا، آپ اس حوالے کے ساتھ اس کو مزید پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے، وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ابن ماجہ اور بحیقی۔ ماہر حکیم کہتے ہیں کہ دواؤں میں اس کا استعمال ہم لوگوں نے بہت زیادہ مفید پایا ہے۔ بہرحال جسمانی و روحانی امراض میں جو رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے اس کے پیش نظر علاج ماہرین سے کروائیے آپ۔ قرآن سے شفا ہے، یہ بھی آپ کو ثبوت ملا، اور شہد سے شفا ہے، یہ بھی آپ کو ثبوت ملا، اور یہ دونوں کے لیے جو ہے بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو یقین ہے، یقین کامل ہے بلکہ،
تو انہوں نے اس کو بہت مفید اور مجرب پایا ہے. آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں اتنے ہی سوالات پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اسی طرح کے دلچسپ سوالات کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ شو. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکراً، وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.